بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، لندن میں جو سلسلہ جاری تھا بات چیت کا، جو صلاح مشورے ہو رہے تھے اور جو چیزیں بن رہی تھیں ان کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کئی پروگرامز میں یہ ڈسکس کیا کہ لندن میں جو بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ عوامی مسائل پہ، مہنگائی پہ یا دوسری چیزوں پہ نہیں ہو رہی، ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح اور کس طرح عمران خان کا جو ایک بیانیہ اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، جس طرح وہ جلسے کر رہا ہے، جس طرح ان کو چور کر رہا ہے اور جو گالی گلوچ کر رہا ہے، اس سے کس طرح بچا جائے، اور اس کا اثر اب آنا شروع ہو گیا۔ اور رات کو پہلا وار جو سیالکوٹ میں ہوا، جہاں پر ایک خان صاحب بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے تھے، اور جس طرح وہ جلسہ روکا گیا ہے، اور آپ ہمیں ذرا گوگی صاحب یہ بتائیں کہ وہ جلسہ کیسے روکا ہے، کیوں روکا ہے، اور کس کے حکم پر روکا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی سلام پیش کرتا ہوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو، جنہوں نے یہ اس طرح کا فیصلہ کیا جس نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اور بڑھا دیا۔ فیاض صاحب، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ یہ کس کے حکم پر کیا گیا۔ اصل بات واقعی یہی ہے، تو میں چھوٹا سا پہلے آپ کو بتا دوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کس کے حکم پہ یہ کیا گیا۔ وہاں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ جی یہ تو ایک مذہبی جگہ تھی، تو یہاں پہ یہ کیوں کہ آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی کس نے لگایا؟ آپ نے بتا دیا، میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کام ہے۔ چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جگہ کیا ہے اور یہاں کیوں ہوا، یہ سارا معاملات کیسے بگڑے۔ بھئی اب پہلے تو خدا کے لیے مسلم لیگ نون والوں سے میں یہ بات کہتا ہوں، میں تحریک انصاف سے بھی یہ بات کہتا ہوں، پی ٹی آئی سے سب سے یہ بات کہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی، کہ یار یہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں۔ ابھی محترمہ جو ہے اپنی مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی تھی کہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں کپتان۔ او بھائی مذہب کارڈ تو آج آپ نے کھیل دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ کیا تھا، ایک آپ کو پتہ یہ اس کا بات کے پیچھے اب آ گیا ہے کہ یہ ایک امانویل نواب نامی ایک مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، اقلیت سے ان کا تعلق ہے، ان کا جماعت سے، لیکن بھائی وہ کارکن سیاسی ہیں۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دی کہ جی یہ جلسہ ہو گیا، یہ اس کو روکا جائے، جس پہ انتظامیہ آج کرین نے بلڈوزر لے کے چڑھ دوڑی اور مار دھاڑ کر کے بندوں کو بھی پکڑ لیا، سٹیج گرا دیا، تہس نہس کر دی انہوں نے۔ لیکن ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، یہی مقام ہے، یہی گراؤنڈ ہے جہاں پر 13 مئی کو 13 فروری کو 2022 خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا۔ اب مجھے بتائیں اس وقت وہ سیاسی نہیں تھا؟ وہ کون سا مذہبی جلسہ کرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے تو جلسے میں آپ کو پتہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج آپ نے ایک اعتراض لگا دیا کہ جی وہ جگہ پہ نہیں، وہ یوں ہے فلاں ہے۔ وہی اسی گراؤنڈ میں ہر سنڈے کی سنڈے، ہر جمعے کے دن وہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، ہاکی، فٹ بال، سب کچھ کھیلتے ہیں۔ تو بھائی وہ مجھے بتائیے یہ آج آپ کو کیا ہو گیا؟ اس کے پیچھے ایک بات ہے فیاض صاحب۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج سے آپ کو پتہ کہ انہوں نے سیالکوٹ میں ایسا کیوں کیا؟ جی 2 دن پہلے سیالکوٹ میں یہیں پہ اسی مقام کے قریب ایک ورکر کنونشن ہوا، جس کو لیڈ کیا احسن سلیم بریار، جو ہمارے معاون خصوصی بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے۔ وہ بہت بڑا کامیاب تھا، جہاں سے اندازہ ہو گیا کہ جلسہ سیالکوٹ کا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ اسی بات کا ان کو دکھ تھا۔ احسن سلیم بریار کی وجہ بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، یہ وریو خاندان کی روایتی سیٹ تھی بھائی، یہ ان کی پکی سیٹ تھی۔ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا سیالکوٹ۔ وہ ایک کل کا بچہ آیا، اس نے وریو خاندان کی سیاست اڑا کے رکھ دیا، بڑی لیڈ سے وہ جیت گئے۔ خود مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہم تو ان کو سوچ نہیں سکتے تھے یہ بچہ سیٹ نکال جائے گا۔ وہ سیٹ نکال گیا، نہ صرف سیٹ نکال لی ہے، اس نے وہاں پہ 2 دن پہلے ایک ورکر کنونشن کر دیا، جس نے وہ ان کا اپنا خیال تھا کہ یہ نارمل سا ایک ہوگا، لیکن وہاں عوام کی تعداد دیکھ کے وہاں پہ ان کا ماتھا ٹنکا خواجہ صاحب کا۔ خواجہ صاحب کو پتہ ہی ہے نا، خواجہ آصف صاحب وہیں کے رہنے والے ہیں۔ خواجہ صاحب کیسے یہ برداشت کر لیں کہ ان کے گھر میں اب یہ گھس گئی ہے پی ٹی آئی اور تباہ و برباد کر رہی ہے، جس نے وریو خاندان نہیں چھوڑا، اب آصف صاحب کو خود کی اپنی سیٹ بھی بچانا مشکل ہوگی وہاں سے۔ یہ دراصل معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ جلسہ روکا گیا ہے بھائی۔ گوگی صاحب، جو اس وقت ملک کی سیاست ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو پھنسے ہوئے ہیں اور جو رول کلیدی ادا کرنا ہے وہ ہیں شہباز شریف صاحب۔
शहबाज शरीफ साहब लंदन में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें करके आए हैं और वहाँ बहुत सारे उनको हुक्म भी मिले हैं कि आपने वहाँ जाकर पाकिस्तान में ये करना है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का जो रोल है प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से या एक पार्टी लीडर की हैसियत से, अगर उन्होंने पार्टी को बचाना है, अगर उन्होंने पार्टी को साथ लेकर चलना है, तो उनको अपने ज़ाती मुफाद से भी बालातर होना होगा और जो इत्तेहादी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको भी जायज़ और नाजायज़ खुश नहीं करना होगा। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त जो समझदार हल्के हैं, जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब इसी तरह इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे और अपने ज़ाती मुफाद और अपने ज़ाती ख़ानदान को बचाने के लिए काम करते रहे तो ये उनकी सियासी खुदकुशी होगी। क्या समझते हैं आप इस तरह की बात? ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ना फ्री हैंड देना चाहिए। वो डिलीवर करते हैं, वो डिलीवर कर भी देंगे, लेकिन मजबूरी ये हुई है कि अब बड़े मियाँ साहब ने उनको कह दिया शहबाज शरीफ का एक मिनट उनका अलमिया ये रहा कि जब भी वज़ीर रहे हैं तो ऊपर उनका भाई वज़ीर-ए-आज़म होता था, तो जब भी वो सुबह में किसी मुश्किल में फंसे तो इंतज़ामी तौर पर भी या फाइनेंशियल भी उनको ऊपर से मदद आ जाती थी। आज भी वो मदद मांगने गए हैं लंदन से, लेकिन उनको आप जानते हैं कि आप जिस मकाम पे वो बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में वो बैठे हैं, तो उन्हें अब ये जंग खुद लड़नी है। फयाज साहब नहीं, वो मदद मांगने नहीं गए, इस दफ़ा उन्होंने बुलाया गया, वो यही तो कहने गए थे कि मुझे काम करने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी ये पहले ये काम करो, प्रायोरिटी इसको रखो, तो अब वो बेचारे मजबूर हो गए, प्रायोरिटी वो देंगे। अब आपको एक बात बता रहा हूँ और बात, आज का जो वहाँ पे उन्होंने जो किया, सुबह क्रेनें आई हैं, तबाह बर्बाद कर दिया, स्टेज लगा हुआ है, अब आपको पता दूसरी जगह वो जाएंगे, कर तो लिया है उन्होंने दूसरी जगह, तो लेकिन उनको कितनी मुश्किलात होंगी, इसका नुकसान एक और बहुत बड़ा होगा। जो लॉन्ग मार्च का कह रहे थे ना वो कि जी 20 के बाद आएगा लॉन्ग मार्च, फलाने के बाद आएगा, ये लॉन्ग मार्च को नून लीग ने और करीब कर दिया। ये उसने उसमें भाई वो पूरा ताज़ा खून जिसको कहते हैं ना उनको फराहम कर दिया है पीटीआई को। अब लॉन्ग मार्च वो जस्टिफाई भी करेंगे कि जनाब तोड़ फोड़ आपने, गिरफ्तारियां आपने की, आप तो हमें कह रहे थे खूनी नहीं होने देना, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, आप तो उनको शह दे रहे हैं, आप लोगों ने तो उसके जज्बात और मुश्तिल कर दिए, आप रोक नहीं सकेंगे। मैं फिर आपको बताता हूँ कि सियालकोट अब नून लीग का गढ़ नहीं रहा, यही प्रॉब्लम है और यही मसला है कि अब अगली बात सुने, ये क्यों किया गया, ताकि बड़े मियाँ साहब ने कहा था इलेक्शन फौरी कराएं, इत्तेहादी तैयार नहीं थे। हजूर यही काम है कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो भी कहें यार हमारे तमाम इदारे सोचेंगे भाई फटाफट इलेक्शन कराएं, जान छोड़ाएं, तो हालात बड़े खराब हो गए। ये उधर ही जा रहा है। साहब आप जानते हैं कि रात मर्दान में भी कप्तान का लहजा खासा तलख था और आज सुबह से जो वाक़यात हो रहे हैं कल रात के बाद से और जिस तरह की सूरत बन्नी गला में बैठ कर खान साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या आज समझते हैं कि जब आज रात को जलसे से खिताब करेंगे, आज रात जब वो पार्टी कारकुन से बात करेंगे तो उनका लहजा कैसा होगा और वो क्या पैगाम देंगे, क्या तकरीर करेंगे, उसमें एनर्जी होगी, क्या आप इसको फील कर रहे हैं? हजूर मुझे आप बताएं, जब आपके किसी के घर में कोई मामला हो शादी ब्याह का, आप आके देगें उल्टा दें, शामियाने तोड़ दें, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो आप फूलों के हार पहनाएंगे? यही हालत तो है ना पीटीआई का। आपका क्या कप्तान तो पहले नहीं इनसे पकड़ा जा रहा था, अब तो वो और उनका गुस्सा सवा नेज़े पे आ गया है। अब वो आपको बताएंगे खुल के हो क्या रहा है, और अब अवामी जज्बात भी उनके साथ होंगे, अवाम भी उनके साथ और ज़्यादा खड़ी होगी कि आपने वहाँ पे लोगों को मारा है यार, आज वहाँ पे उन्होंने मारा है, शेलिंग की है, डंडे मारे हैं, उनको पकड़ के ले गए, उनको कारकुन उस्मान डार को भी पकड़ लिया उन्होंने। आप बताइए मुझे, कल तक जब ये अपोजिशन में होती है कोई भी जमात, वो इस तरह के हथकंडों को कहती है बुरे हथकंडे हैं, यूं है, फलां है, ढिमका है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो फिर वो ये काम करना शुरू कर देती है। वो अकल के अंदर कुछ तो कर लो भाई, कुछ तो देखो कि जो आपके दौर में जो अपोजिशन में आप हो तो जो हलाल होता वो हराम अब क्यों हो गया। ये ना करो यार, अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान को चलने दो। ये इस तरह करके हम वही गलतियां दोहराए चले जाएंगे, वही गलतियां वो हम एक अजीब सूरत हाल में। साहब सियासत इस वक्त पाकिस्तान में इतनी जालिम हुई है और इस तरह बेरहम है, एक चुमुखी सियासत चल रही है मुफाद की। आप देखते हैं कि नून लीग भी अंदर से चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनमें हर लम्हा वो नुकसान की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनके इत्तेहादी चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। तो क्या समझते हैं आप कि जो नून इस तरह की हरकतें कर रही है, इस तरह की शरारतें कर रही है, ताकि कैसा माहौल बने, एटमॉस्फेयर बने कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और जो इत्तेहादी है हम उनको एक जवाब पेश कर सकें कि नहीं भाई आप इलेक्शन हमारी ज़रूरत है? कुछ इस तरह की बात आप फील कर रहे हैं? बिल्कुल यही तो मैंने अभी अर्ज़ किया, पहले मैंने यही अर्ज़ किया
کہ یہ جو صورتحال ہے اس طرح کی 2-3 اور صورتحال ہوئی تو ہر بندہ کہے گا بھائی الیکشن کرواؤ, اتنی انارکی پھیل گئی, اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, الیکشن کرواؤ, اتحادی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اور ویسے یہ میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ نے یہ زرداری صاحب کو جواب دیا ہے یہ اس طرح کے ایکشن کر کے, وہ کیونکہ وہ مفاہمت کے بھی حق میں ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کروائیں پہلے انتخابی, پھر اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن نون لیگ کہہ رہی فوراً الیکشن, اب الیکشن ہوگا بس. اب میرا خیال ہے اس طرح لڑائیاں ہوں گی. جاتے جاتے تو ایک اور آپ سے سوال کریں گے, آپ سے ایک مزیدار تبصرہ چاہتے ہیں کہ ابھی چودھری پرویز علی صاحب نے کہا کہ پنجاب میں جو ایک بچہ خادم پنجاب بنا ہے نا, تو بچہ خادم پنجاب کہاں ہے, کہاں گورنمنٹ اس کی, اور کیا کر رہا ہے وہ کو نظر نہیں آ رہا کہیں. آج نظر آیا کہ نہیں آیا؟ کہاں نظر؟ سیال کوٹ میں آ گیا نا نظر. اب اسی طرح نظر آئیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ کریں گے دودھ کم کر دو, گھی کم کر دو, اس پہ کرو, لال ڈاٹر گوگی صاحب لوگوں نے سوچا تو یہی تھا نا کہ ایک نوجوان بندہ ہے تو عوام کے مسئلے حل کرے گا, وہ جو کوئی مرغی چوروں کو پکڑے گا, کچھ قیمتیں کم کرے گا, یہ تو کام جلسے والے تو نہیں کرنے تھے ان کو. مجھے ایک بات بتائیے, کون کس کو پکڑے گا؟ اپنے آپ میں پھڑی جانو, جانے دیں یار, خدا کے واسطے جانے دیں. لیکن اب ویسے میں تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں حمزہ شہباز کو, کیونکہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے نا اس کے نیچے گھاس نہیں اگتی. یہ صحیح بات. شہباز شریف صاحب نے اب بطور چیف منسٹر پنجاب ڈلیور کیا اور لوگ حمزہ شہباز سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے بڑا فرق ہے. ابھی حمزہ شہباز صاحب کو شہباز شریف بننے میں بڑا ٹائم لگنا ہے, تو ایسا ہی ابھی تو پہلے وہ اپنے مقدمات سے تو نمٹ لینا, پہلے جو کام جس کام کے لیے وہ آئے ہیں پہلے وہ تو کریں یار. آخری منٹ جا رہے ہیں, ہمیں بتائیں کہ سیالکوٹ کا جو اس وقت جلسہ شام کو ہونے والا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ پارٹی کارکن جو ہیں وہ کتنے جوش میں ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس جلسے میں دوسرے جلسوں کی نسبت زیادہ جوش نظر آئے گا؟ یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا. جو آپ نے وہاں پہ کیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کو جتنا دبایا جائے, اصول ہے وہ اتنا ہی پھر اوپر جاتا ہے. تو اسی اصول کے پیش نظر اب دیکھیے گا سیال کوٹ میں وہ لوگ, میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں جو بڑے پکے نون لیگ کے تھے, انہوں نے مجھ سے بات آج ہوئی ہے تو کہہ رہے تھے یار یہ زیادتی اس طرح نہیں کرنے دیتے, جلسہ کر کے کیا ہو جانا تھا, جلسہ ہو ہی رہا ہے جلسے. تو وہ خود اس کو مذمت اس کی کر رہے ہیں وہ عوامی سطح پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی آج جلسے میں جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے. گوگی صاحب آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب ایک ایسے کپتان ہیں جو پریشر میں کھیلنا جانتے ہیں, اور آج جو دباؤ اور پریشر جو حکومت نے بلڈ کیا ہے وہاں پہ سیالکوٹ میں, اس میں خان صاحب کیسے کھیلتے ہیں اور کیسے اپنے کھلاڑی کو لے کر آگے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں, کیسے ان کو ساتھ لے کر چلنے کا, اور خاص طور پر جو انہوں نے 20 مئی کے بعد لانگ مارچ کی تیاری کرنی ہے, لوگوں کو کس طرح اس سیناریو میں تیار کرتے ہیں. دوستوں اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.